نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. تدبر اور تفسیر کا فرق سعدیہ. جی تفسیر is done by the experts, by the scholars, the exegetes, and تدبر is self reflection اپنی خود کی inner retrospect. ٹھیک ہے الحمدللہ. بڑی اچھی مثال دے رہے تھے نعمان علی خان، میں ان کا سورۃ الرحمن کا سن رہی تھی. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے جو اونٹ ہے اس کو کس طرح سے بنایا گیا. اب انہوں نے کہا تفسیر یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ کو سمجھ آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورت کی آیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلقی یعنی کونی نشانی کے ذریعے، آیت کے ذریعے ہمیں اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جانور کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پارٹ ہو گیا تفسیر. تدبر کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ مثلاً اونٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا وہ اس پہ سواری کرتے ہیں، ان کو اونٹ کی سمجھ اور اس آیت کی سمجھ زیادہ آئے گی. اب آپ یہ آیت پڑھیں تو اس کے بعد آپ کہیں اچھا میں آن لائن نا ایک دو کوئی چھوٹی سی ویڈیوز دیکھتی ہوں. پھر ہم جب تدبر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او اونٹ کی جو لیشز ہیں وہ لٹرلی اس کی آنکھ میں مٹی جانے سے روکتی ہے، اس کے پیٹ کے اتنے پارٹس ہیں وہ اتنا پانی ریٹین کر سکتا ہے، اس کے گھٹنے میں یہ کیا چیز ہے، جب وہ اپنے میٹ کو کال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. مطلب سبحان اللہ، اتنی امیزنگ مخلوق ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ تدبر ہے. اور پھر تدبر کرنے کے بعد ہم یہ غور و فکر کریں کہ اچھا پھر میں نے اس سے کیا سیکھا، اللہ تعالیٰ مجھے میری ذات کے لیے اس سے کیا سکھا رہے ہیں. تو تفسیر بہت ضروری ہے اور وہ بنیاد بناتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تفسیر ہر ایک کے لیے کرنا فریضہ نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے، لیکن تفسیر ظاہر ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھیں گے ضرور. تفسیر بہت صدیوں پہلے وہ تفسیر ہو گئی، بہت حد تک ہم اسی تفسیر پہ ریلائے کریں، جیسے ہم بہت ابن کثیر کو کنسلٹ کرتے ہیں اپنی اس کلاس کے لیے. تدبر آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ نے اگر قرآن پڑھا تھا ان یور 20s تو آپ کا اس وقت تدبر کی نوعیت بالکل الگ ہوگی. آپ اگر اس وقت 40s یا 50s میں ہیں تو آپ کی اس وقت تدبر کی نوعیت بالکل الگ ہے، بیکاز آپ کی زندگی کے سٹیجز الگ ہیں. اور آپ کے بڑوں نے بھی تدبر کیا ہوگا، ان جنریشنز نے، بڑوں سے مراد فیملی نیسیسریلی نہیں ہے، یعنی پچھلی جنریشنز نے تدبر کیا ہے. ہمارے آگے انشاءاللہ ذریت اپنے طریقے سے اپنے زمانے کے لحاظ سے بھی تدبر کرے گی اور غور و فکر کرے گی. سو دیز آر تھنگز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم خود تفسیر کرا نہیں رہے ہوتے، ہم بیسکلی آپ تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تفسیر. اور یہ بڑے بڑے علماء کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تفسیر جو لوگ کرتے ہیں، مثلاً ماڈرن ڈے تفاسیر آپ کو کون سی ذہن میں یاد آتی ہیں؟ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی، انہوں نے تفہیم القرآن، انہوں نے تفسیر کی، حالانکہ وہ بھی بریف تفسیر ہے. جو ایک ہمارے ماڈرن ڈے ٹائم میں بہت خوبصورت اردو میں انگریزی میں تفسیر ملتی ہے، وہ مفتی مولانا محمد شفیع کی معارف القرآن ہے. انہوں نے تفسیر کی ہے. یاد رکھیں ان کی تفسیر بھی پیچھے کے اسکالرس کے کوٹیشنز پہ بیسڈ ہے، کیونکہ میں تفسیر آپ تک پہنچا سکتی ہوں، میں کرا نہیں سکتی، میری اتنی حیثیت نہیں ہے. مگر الحمدللہ تدبر میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی، میں خود بھی تدبر کر سکتی ہوں اور آپ بھی تدبر کر سکتے ہیں. اور تدبر کے حوالے سے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں تدبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ریفلیکشن کرنی چاہیے. کئی جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ تدبر نہیں کرتے. وہ تدبر کرتے رہیں. ہم جب پڑھیں تو ہم ان چیزوں پہ خیال کریں کہ اس سے میں پرٹیکولرلی کیا سیکھ رہی ہوں. مثلاً رجل مومن کی سپیچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں دی ہے؟
اور میرے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ میں اس وقت یہ پڑھ رہی ہوں، اور رجل مومن سے میں کیا سیکھ سکتی ہوں، ہے نا؟ یہ پھر تدبر ہو جائے گا. پھر آپ غور و فکر کریں گے کہ اچھا اس آیت میں فرعون، حامان، قارون کی بات 3 کی کیوں کی گئی ہے. سورت النساء 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو اس کے شروع میں ہے then do they not reflect upon the Quran، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہو جاتا ہے غور و فکر کرنا، اور یہ ایک پرسنل ایکسرسائز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ غور و فکر ذاتی نوعیت میں آپ کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک پہ، اور وہ بھی ضروری ہے. بندہ پکا پکایا حلوہ کھانا چاہتا ہے، دل چاہتا ہے بس کوئی تفسیر کر دے، کوئی تدبر بھی ہمارے لیے کر دے. لیکن اسی لیے اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ تدبر میں اسٹوڈنٹ کو بھی انوالو کیا جائے تاکہ اس کی اپنی ریفلیکشن بھی ہو. تو یہ میرے اور آپ کے کام کا حصہ ہے. جب کلاس سے باہر نکل کر جاتے ہیں، ہم اپنی ترجمہ پھر ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کچھ لمحے پاز کر کے ہم ضرور آن اے پرسنل لیول دیکھیں واٹ آر دیز ورسز سیئنگ ٹو می، مجھ سے کیا بات کریں. اسی طرح سورۃ صاد پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. ٹھیک ہے، لِيَدَّبَّرُوا so that they may reflect upon آیاتہ its verses، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اس کی آیات میں. اسی طرح سورت محمد میں آیت 24 میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. سورۃ المؤمنون آیت 68 افلم یدبروا القول، کیا بھلا انہوں نے القول یعنی قرآن پر غور و فکر نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یعنی ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے پچھلوں کے پاس نہیں آئی تھی. تو تدبر بہت ضروری ہے. اچھا، جب میں نے یہ بھی بات ہم لوگوں نے کی تھی کہ ہم گرامر کیوں سیکھ رہے ہوتے ہیں. گرامر بیسیکلی تدبر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تدبر کرنے میں مدد کرتا ہے. تو اس لیے ایٹ لیسٹ بیسکس چاہیے ہوتی ہیں. رجل مومن از ویری امپورٹنٹ ایز اے کیریکٹر. کیا فیلنگ آ رہی ہے، آپ نے کیا سیکھا رجل مومن سے؟ جن کی تعریف ہی قرآن یہ کرے کہ نام نہیں بتایا مگر بولا ہے یہ مومن ہے. اٹس سو بیوٹیفل، ہے نا؟ جی فائزہ. غیر معمولی استقامت، صحیح بہت کہہ زیادہ رہی. ڈیٹرمنیشن. مجھے بہت یونیک بات یہ لگی اس دفعہ، سمہو مجھے زیادہ ہٹ کر رہی تھی کہ یہ آل فرعون میں سے ہیں. تو ہم نے جیسے حضرت آسیہ کا ہمیشہ ہمیں پتہ، لیکن آل فرعون میں سے. جی خدیجہ. ان کی ایموشنل انٹیلیجنس اچھا، ریئلی کہ کس وقت کیا، وہ حکمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، دونوں کو کس وقت کیا بولنا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے آگے بھی ابھی وہ پھر بات کرنے لگیں گے، پیچھے بھی کر رہے تھے، بہت جگہ وہ آڈینس سے بات کرنے لگتے ہیں، وہ فرعون کو نہیں ایڈریس کر رہے ہوتے. کیا لگتا ہے آپ کو خدیجہ، کیوں؟ courage But why confuse is them he and talking to the people there? maybe to show Pharaoh that he's not scared of him. That can be one thing. He kind of understood کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اتنا بتایا، یہ مان نہیں رہا ہے. دائی کو کئی دفعہ سمجھنا پڑتا ہے کہاں اسے دعویٰ کرنا ہے. کچھ تو رشتے ایسے ہیں جن میں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دعویٰ کرتے رہیں جس بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ، وقت کی مناسبت سے، لیکن ڈیوٹی ہے. مگر کئی دفعہ آپ کو آڈینس چینج کرنی پڑتی ہے، اور سنت بھی ہے اور ڈیوٹی بھی ہے. دعویٰ اور دعویٰ حکمت کے ساتھ، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجل مومن کر رہے ہیں. جی آسیہ. مجھے یہ ہوا تھا رجل مومن سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سمجھ دے سکتا ہے کہ وہ مطلب آگے سے ایمان لے آئے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی سپر ہو، مطلب یہ کہ یہ ایک عام آدمی کا، جیسے مچھر کی مثال دینے سے نہیں گھبراتے ہیں، اسی طرح ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حق کہہ رہا ہے. اچھا، یہ بھی ہے کہ یہ آل فرعون ہے، وچ مینز یا تو وہ اس کمیونٹی کے ہیں، قبطی تو ہیں ہی، یا یہ ہے کہ وہ اس کی جو زیادہ آتا ہے کہ وہ کزن تھے. اس کا مطلب ہے وہ اپر ٹیئر سے ہیں. تو کئی دفعہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امیر لوگ بات نہیں سمجھتے،
ہے نا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں میرے جو گاؤں میں رشتے دار ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, مگر آپ لوگ کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں, مطلب آل فرعون یعنی فرعون کے ماننے والے کتنے ہیں؟ 3 کا ذکر ہے, وائف آف فیرو, رجل مومن, اور ایک اور جنہوں نے بتایا تھا کہ تم بھاگ جاؤ, تم نے قتل کر دیا ہے. جی ردا. جی مجھے لگا جیسے انہوں نے بہت سارے ٹاپکس پہ کھولا جیسے بات کی, پہلے اللہ کی طرف دعویٰ کیا, بلایا, پھر اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کری, پھر پچھلی قوموں کے پر بات کری. سو ایک بیسک نارمل جیسے ایک انسان کو, ایک مومن کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی, اور ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت بڑے عالم ہوں تبھی آپ بات کر سکتے ہو. نارمل پرسن, اور انہوں نے ایک سمپل طریقے سے سب کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کری کہ ہمیں اتنی نالج تو ہونی چاہیے کہ ہم اگر کوئی ہمیں کسی کو تھوڑا سا بھی دعوت دینا ہو تو ہم کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بہت اچھے پوائنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اس وقت, یعنی وہ بھی اسی دور میں پیغام دے رہے ہیں, بٹ انہوں نے یہ بیسکلی موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ ہے نا, تو یہ اس کام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں. اور چاہے سمپل بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے, وہ عربک میں پڑھوں گی, بلغوا عنی ولو آیہ, مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, تو حق بات ضرور پہنچائیں. جی سعدیہ. جی, faith brings in the strength basically and the courage. تو انہوں نے he was gentle and he's sort of سب کو لے رہے ہیں ساتھ, یا قومی. So he's taking everybody in, he's addressing them collectively, he's not اچھا, جینٹل کیسے کہہ رہی ہو؟ جینٹل کیسے کہہ بات جس طریقے سے انہوں نے جو اپنی ہر اسٹیٹمنٹ کو when he is collectively addressing the audience, so he's not alienating anybody. تو مجھے اس سے ہوا کہ اس طریقے سے gentle but maybe firm, but just addressing everybody together and he's part of them and he's not مجھے تو بہت اسٹرانگ ان کا لگا ہے, بٹ زیادہ سنسیریٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ ہر ایک کو انکلوڈ کر رہے ہیں. انہیں جیسے تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں حق بات پہ آئے تو کیا ہوگا. یہ دائی کو ایک تکلیف ضرور فیل ہونی چاہیے. جی تنویر. جی آپ نے وہی کہہ دیا, تکلیف ہے, جو آئی فیئر کا ایلیمنٹ بار بار آ رہا ہے نا, یہ اس میں جو پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ ایک نرمی یا ایک جینٹلنس کا بھی ایک پہلو ہے, کیونکہ بہت دل سے وہ اپنا ایک پریشانی یا اپنی, اور پھر آگے ان کو جیسے واضح کرتے ہیں کہ تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جیسے کولیشن فورسز کے ساتھ ہوا, ان کا فیٹ نہ سفر کرو. سو ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ آؤٹ آل, سارے دلائل بہت صاف صاف رکھ رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ان کی سائڈ پہ آ کے دیکھ سکیں. So that's why I feel, yes, he was being very gentle. And there's almost an element of love and ownership. There's definitely an element of love and sincerity and ownership. وہ یا قومی کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کبھی کہ آج کا مسلمان بہت زیادہ جینٹلنس چاہتا ہے compared to earlier times؟ کیا اور اس میں 100% یہ والی چیز نہیں ہے کہ جینٹلنس نہیں ہونی چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوالٹی ہے, اور حینن سہلن قریباً, وہ والی جو حدیث ہے کہ جو لوگوں سے منگل کرتا ہے, جو سافٹ ہے, وہ قریب ہے. بٹ کوئی بھی جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ بلیم وردی سائڈ پہ بھی جا سکتی ہے اگر وہ ایکسٹریم پہ چلی جائے. ایکسٹریم نرمی سے کیا نقصان ہو سکتا ہے دعویٰ میں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. نرمی یہاں پر وہ ہے کہ شفقت, ایک مٹھاس آ رہی ہے کہ I care for you people, hence I'm telling you, but what I'm saying is very serious. So don't underestimate that. What is happening nowadays is کہ we just want the easy way, we don't want to listen to anything. نہیں یار, اس میں بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول ہوگا, یا اس میں کہیں نہ کہیں وہ ہوگا, which is scary, because ہر چیز میں آپ ایک ہیک نہیں نکال سکتے, ایک شارٹ کٹ نہیں لے سکتے. You have to take things seriously, اور seriousness کو سمجھنے کے لیے then you have to have that attitude of firmness یا discipline کہہ لیں آپ اس کو, جو آج کل نہ ہم کر رہے ہیں اور نہ otherwise.
بہت صحیح بات کہہ رہی ہیں. بیسکلی جو تابندہ کہہ رہی ہوں یہ ہے کہ ایون اگر آپ بات نرمی سے کریں، کانٹینٹ نرم نہیں ہوگا. مثلاً شرک معاف نہیں ہوتا، اب اس کو جینٹل کیسے بنایا جائے؟ And why is somebody who is a da'i under the responsibility to make everything gentle? رما بہت اچھی بات لکھ رہی ہے. We put too much emphasis on our feelings. مجھے جینٹل لگے. ہم عادی ہو گئے ہیں. دیکھیں ایک ایکسٹریم یہ ہے نعوذ باللہ جو کہ بہت شدید مسئلہ ہے کہ بچوں کی پٹائی کر کے انہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر استاد پوچھے کہ یہ کیوں نہیں کیا تو جی یہ تو جینٹل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جوکس کرتے تھے، پیار کرتے تھے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. تو سیریس بات بھی تو کرنی ہے نا. آپ کو جب یہ پیار کا اور سنسیریٹی کا یقین ہو جائے نا تو آپ کو ڈانٹ بری نہیں لگے. جو نیا نیا بچہ آتا ہے نا، ابھی پلے اسکول میں کیا کرواتے ہیں؟ گیمز کے تھرو لرننگ ہے. سی آئی ایز تک پہنچ کے گیمز کے تھرو لرننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اسٹوڈنٹ ہو گیا سینئر، اس کو کئی سال ہو گئے ہیں قرآن میں، ابھی بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کو نہیں میرا بچہ، نہیں میری جان. ایسے وہ پیار اپنی جگہ ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے. ہمیں کانٹینٹ کو سمجھنا ہے، سنسیریٹی کو دیکھنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا جب آپ خود ماں بنتے ہیں تو اپنی ماں کی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیوں سختی کی تھی. آپ جب خود دعویٰ کریں گے نا اور خود استاد بنیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں تب سمجھ آئیں گی کہ استاد یہ چیز کیوں کہتا تھا. یہ ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. رجل مومن کی طرف آتے ہوئے، اور یہ جینٹل ہیں وہ بیکاز آف لو اینڈ افیکشن. But the message is not compromised, neither is it diluted, neither he is not apologetic about his message. ہم کئی دفعہ نرمی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم شرما کے بتائیں. اچھا میں نا کیسے حجاب کی بات کروں؟ اچھا ان کے تو ہسبینڈ بینک میں کیسے سود کی بات کروں؟ اچھا ان کے تو بچے اس طرح سے ہیں، میں کیسے انہیں یہ بتاؤں، یہ والی آیت بتاؤں کہ نان مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب ہم لوگوں کو جانتے ہیں تو پھر ہم یہ باتیں کہنا نہیں چاہتے. جو بات کہنی ہے وہ کہنی ہے. That doesn't take away ownership, love and gentleness. مگر حق بات کہنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا اور فیملیز کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.